نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھی ہے مبارک. دو بیماریاں، دو امراض بہت پھیل رہے ہیں اور موجود بھی ہیں. ایک بدگمانی، دوسری بدزبانی. بدزبانی کے متعلق تو ہم نے چند بار بات کی ہے. اس مختصر وقت میں بدگمانی کے متعلق چند گزارشات کروں گا. آج کل یہ ہمارا عام ہے کہ کسی پر نیک گمان نہیں کر سکتا، بدگمانی کرتے ہیں. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اگر ایک آدمی کی بات میں 99 احتمال اچھے ہوں، برے ہوں، ایک احتمال صحیح بھی ہو تو آپ صحیح احتمال لے لیں. حتیٰ کہ کفر کے بارے میں بھی یہی بات آئی ہے. ہمارے فقہا، ہمارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح نہ کسی طرح اگر کسی کی بات میں 99 احتمالات بھی صحیح ہو، درست ہو، ایک احتمال غلط ہو تو ہم اس کو اچھالتے ہیں اور اس پر قسم قسم کے فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ ان کے بارے میں اس کی عام زندگی اس سے مختلف ہوتی ہے. عام زندگی اس کی نیک صالح ہوتی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہماری نہ لگی ہے، ہمارے ساتھ بگاڑ ہے، مخالفت ہے، اور یا مجھے سے خواہ مخواہ بلا وجہ حسد ہے، تو ہم اس کی بات سے خواہ مخواہ جو اس کا غلط پہلو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی وہ بھی ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم بڑے کینچ تان کر کے اس سے ہم مسئلہ بنا دیتے ہیں. اس مسائل میں انسان کو زیادہ فکر کرنا چاہیے. کسی پر کوئی حکم لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض کلمات جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کافر ہونا اس بات سے وہ کافر ہوگا، بات کفر کی ہوگی، لیکن اس کو اس وقت تک کافر نہیں کہا جائے گا جب تک اس کے بارے میں اس سے خود معلوم نہ کیا جائے. مثلا ایک آدمی نے کہا کہ خدا میرا بندہ ہے، میں اعوذ باللہ میں اس کا رب ہوں. اب یہ کلمہ کفر کا ہے یا اسلام کا ہے؟ کفر کا ہے. تو یہ کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے. لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شاید
اس کی زبان غلط ہو چکی ہو اور اس نے جذبات میں آ کر اس نے یہ کہا ہو. کل میں نے ہمارے طالب علم تھا, اس کا بھائی تھا, ایک آیا تھا کل تھا غالباً. میں نے اس سے وہ کہ آپ کا وہ بھائی آیا تھا. میں نے کہا کہ نہ میرا باپ آیا تھا. اس کا باپ نہیں تھا, وہ بھائی تھا, لیکن وہ غلط ہو گیا. زبان میں انسان غلط ہو جاتا ہے. خود حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی کی اونٹ پر خوراک ہے. بڑا آپ نے سنا ہوگا, حدیث شریف بار بار سنا ہوگا. اور وہ اس بارے میں نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو, اس ساتھ وہ پانی ہو, اس میں کیا ہو خوراک ہو, اور پھر وہ اونٹنی گم ہو جائے اور اس پہ چلتا چلتا بہت تک جائے, بالآخر جہاں تک کہ اس کی بھوک اور ہاتھ پیاس سے نڈال ہو جائے اور اس کا خیال ہو جائے کہ بس کسی درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تاکہ مر جاؤں آسانی سے, تو اس موت کے لیے گویا لیٹ جاتا ہے درخت کے نیچے. اس وقت اس کو اونٹنی حاضر ہو جاتی ہے, آگے سامنے آ جاتی ہے اپنے مال و اسباب کے ساتھ. تو بھی اختیار کہتے ہیں کہ یار میں تیرا رب, کیا اللہ میں تو میرا بندہ. اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب, تو میرا بندہ, میں تیرا رب. غلطی سے کہتا ہے, یعنی خوشی میں غلطی کرتا ہے. کبھی آدمی غم میں بھی غلطی کرتا ہے, خوشی میں بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسا اس آدمی کا اونٹنے سے خوش ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس کو تو کافر نہیں کہا جائے گا, وہ تو صرف بیچارہ اپنے وہ اگر ہم یہاں کسی کی غلطی سے کوئی بات نکل جائے, ہم اس کی طبیعت کے لیے تیار نہیں ہیں. بنو میں غالباً بنو میں تھا یا کہیں اور جگہ تھا لیکن پٹھانوں کے علاقے میں, پشتونوں کے علاقے میں تھا. وہ کسی دکاندار سے تمباکو خرید لیتا, نسوار جو یا منہ میں ڈالتے ہیں. تو اس نے لوگوں سے دکاندار سے کہا کہ زبردست قسم کی نسوار دے دو, اور زبردست قسم کی نسوار کڑوا بہت ہوتا ہے, سنا ہے کہ وہ جتنا کڑوا ہوتا ہے نسوار, مرچ والا نہیں, اس کا اپنے وہ کڑواہٹ ہوتی ہے, اتنا وہ زیادہ پسندیدہ شمار ہوتا ہے جو نشے والے ہوتے ہیں. تو اس نے ایک بار اس نے ایک تمباکو قسم دیا. اس نے کہا کہ یہ تو مزیدار نہیں ہے, سست ہے, کوئی کڑوا نہیں ہے. دوسرا دے دیا, تیسرا دے دیا, آخری درجے کا جو کڑوا تھا وہ دے دیا. اس نے کہا یہ بھی کڑوا نہیں ہے. اس نے کہا کہ بس اس سے تو خدا کا نام بھی کڑوا ہے بس. اب یہ بات اگر آپ سنجیدہ ہو, اس بات میں قصداً اس کی ارادہ بھی کیا ہو, تو پھر تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا نام تو میٹھا ہے, اللہ تعالیٰ ذکر نام تو بہت بڑا ہے. لیکن اگر ایک آدمی خطا ہو گیا, ایک استہزان کہتا ہے, بعض لوگ وہ اللہ پاک معاف فرمائے جو خدا کو نہیں مانتے وہ اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اس کو اس پر علماء نے لوگوں کو کہا کہ اس نے یہ خدا کا نام لیا ہے. وہ تو جانتا نہیں تھا, جو تمباکو خریدار تھا, اس نے علماء کو کہا, علماء نے کہا کہ کافر ہوگی, اس سے کفر ہوتا ہے. تو وہاں ایک ہوشیار آدمی تو اس نے کہا کہ کلمہ کفر ہے, لیکن کافر نہیں ہے آدمی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا احتیاط کریں. عقیدہ میرا ہے, تشریح تم کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے. بھائی تم کو اس بات کا حکم ہے کہ تم دلوں کے اندر جاؤ.
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مشتبہ الفاظ استعمال کریں یا کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب کوئی بات نکلے اس کی عام زندگی کو دیکھا کریں کہ اس کی عام زندگی کیسی ہے. اگر اس کی عام زندگی پکیزہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے. ہم وہ فرق نہیں کرتے. اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو پھر جب وہ چلتے چلتے اس عالم نے کہا کہ بھائی تمباکو میں جتنا کڑواہٹ ہوتا ہے اتنا وہ خوبی والا ہوتا ہے. اس آدمی کا مطلب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ کا نام میٹھا ہے کیونکہ اس کی مٹھاس یہی ہے. تو یہ فرق ہے. میں نے عام زندگی اس لیے کہا کہ ایک کہتا ہے ایک آدمی ہے وہ نمازی ہے اور وہ نیک صالح آدمی ہے اور اس کے نے کبھی نشہ نہیں کیا ہے لیکن نہ جوا کھیلتا ہے، لیکن وہاں کوئی جوا کا سینٹر ہے، شراب کا سینٹر ہے، وہاں وہ کڑا ہے وہاں روڈ پر. تو آپ اس کے بارے میں یہ کہو گے. اب اس میں 100 احتمالات اور ہے. رکشے کے لیے کھڑا ہوگا، کہیں جانا ہوگا اس کو وہاں کھڑا ہوگا اس لیے کھڑا ہوگا. اب اس میں 100 احتمالات اچھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ شاید یہ شراب کا کیا ہے، شراب پینے کے لیے یہاں چپ کسی بیٹھا ہے کھڑا ہے، یا جوا کے لیے. اب آپ کو جائز ہے کہ اس پر یہ حکم لگائیں آپ کے لیے. عام زندگی اس لیے کیا کہ ایک اور آدمی ہے وہ جوہرگر بھی ہے شرابی بھی ہے، وہ بھی وہاں کھڑا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ اس کی طبیعت کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ تو خود پیتا ہے. جو صالح آدمی ہو، عالم ہو، اس سے خطا ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کام ہی یہی ہوتا ہے. جیسا وہ جوہرگر ہے، مشہور جوہرگر ہے، تو وہ جب آپ اس کو دیکھے گا اس پر آنکھیں نکھارے گا. دوسری بیٹے کو دیکھے گا جو اس کو منع کرنے والا ہے، اس کو دیکھے گا کہ وہ سمجھے گا کہ یہ اس کے پیچھے آیا ہے کہ اس کو کیا کیا کرے، اس کو اس سے منع کرے. تو ہماری غلطی یہ ہوتی ہے آج کل کہ ہم کسی کی زندگی کی عمومی حالت کو نہیں دیکھتے کہ اس کی عمومی حالت کیا ہے، عام زندگی طرز زندگی کیا ہے. خام مخواہ اس کی بات سے بات نکال کر اس پر ہم فتویٰ لگاتے ہیں. ایک بار مناظرہ تھا 2 فریق کا، اور مناظرہ بھی بہت معمولی بات پر تھا جس پر کہنا بھی بری بات ہے، اور اشتہار انہوں نے پہلے سے چھاپے تھے. وہ کامیابی کے جو اشتہار ہوتے ہیں کہ ہم نے جیت گئے، تو وہ کربوغا شریف آئے، ہمارے بڑوں کے پاس آئے تھے. اس وقت ہم نئے فارغ ہو گئے تھے مدرسے سے. تو چونکہ یہاں پہلے سے یہ ہمارے دادا جان تو اتنا تھا جس طرح وہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کتابیں پڑھی تھی، اتنا انہوں نے پڑھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنایا تھا. بیٹوں کو، پھر اس کے بیٹوں نے پوتوں کو، اس کی پوتی بھی عالم بنے. تو اس لیے لوگ اس پر صرف آتے تھے. ہم تو اس کی پرپوتی میں آتے ہیں. تو نے کہا کہ چلو یہاں جاتے ہیں، یہاں وہ کیا مسئلہ بتاتے ہیں. تو ایک فریق کے عالم نے مجھے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں. میں نے کہا کیوں کافر ہے؟ اب مسئلہ اس کا اتنا معمولی ہے کہ اس پر بات کرنا ہی غیر ضروری تھا. وہ کیا، لیکن اب بدنیتی کی جب آپ یہ کہیں کہ ہم کس قدر
اپنے مخالف کی کس قدر کینچ ستانی کرتے ہیں، کس طرح وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا سوچتے ہیں، کس طرح بدگمانیاں کرتے ہیں اس پر. تو مجھے کیا میں نے کہا کیوں کافر ہے؟ اس نے کہا کہ اسی لیے کافر ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تمباکو جو نسوار نہیں ہے، آج بار دو نسوار کی بات آ گئی وہ جو گوبر کی طرح ہوتے وہی نسوار. وہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا، ہر کسی اور جو ظاہر ہے کہ اس نے بھی کھایا ہوگا، اب بھی اس نے کھایا ہوگا. ایک مفتی ہے، اسی کوئی مسئلہ کوئی پوچھتا ہے تمباکو کے بارے میں، یہ ضروری نہیں کہ وہ تمباکو نوش بھی ہو. اب یہاں پہلے بدگمان یہی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو علماء کے میں تھوڑا سا وہ معمولی سی وہ ہے، تھوڑا سا ہے، کوئی کراہت کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کوئی تحریم ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور پھر کوئی کہتے ہیں اس کے دانے یہاں نکل آتے ہیں وضو ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی نہیں یہ تجربہ کیا ہوگا، اس نے کہا کہ نہیں ٹوٹتے. تو بہرحال اس کا علماء کا اس پر تو آپ دارالفتاء میں تحقیق کریں گے، لیکن وہ مفتیان سے تحقیق کریں گے. لیکن اس نے مجھ سے یہ بات کہی اور علماء لکھا ہے کہ جو آدمی قصداً بلا وضو سجدہ کرتا ہے، بغیر وضو کے تحقیر کرتا ہے، تذلیل، وہاں تو بہت سے قیود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کافر ہو جاتا ہے. صغرا بھی خود بنایا، کبرا بھی خود بنایا، نتیجے بھی خود نکال دیا منتیجوں کی طرح. تمباکو سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بغیر توازو کے بغیر وضو کی وہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ کفر ہے. اور اس نے نماز پڑھی ہے لہٰذا یہ کافر ہے. یہ فتویٰ دیا. تو میں نے اس کا کیا مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مسئلہ آپ بھی عالم ہے، اگر کسی آدمی نے آپ کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر وہ کہتے ہیں کہ وضو خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا، اور ہم کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر ظاہر ہے کہ جب اس سے یہ فتویٰ ہے، اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے نمازیں کبھی کبھی حرمین شریفین ملک بھی امام ہوتے ہیں، تو ایسا اس کی مرحلہ آیا ہوگا، موقع آیا ہوگا کہ اس کی خون نکلا ہوگا، وہ نماز بھی پڑھی ہوگی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ تو بڑے امام ہیں. اس نے کیا گناہ کیا؟ یہ بیچارہ اختلافی مسئلہ ہے، اس اختلاف میں گنجائش میں یہ ہے کہ اس آدمی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو کافر کیسے کہتے ہو؟ کہیں کہ میں ٹھیک نہیں کرتا کچھ اور بات، لیکن اتنے بڑا فتویٰ تم لگا دیا اس پر. تو اب یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ بدگمانی یا اپنے خام مخواہ کینچ تان کر کسی کی ساتھ مخالف ہے تو اس کے لیے وہ کینچ تان کر کے اس کو خام خواہ کافر بنانا یا بدعتی بنانا یا فلان بنانا، کس قدر وہ ہمیں معاشرے کو برباد کر دی ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں ایک چیز چلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے. اس طرح کئی بار لوگ سے میری باتیں بھی ہو گئی اس بات پر کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہو. ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے اور وہ اس کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے،
آپ خواہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا مطلب یہ ہے، تمہارا مطلب یہ ہے، تمہارا مطلب تم میرے دل میں کیوں گھستے ہو؟ نبی کریم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے کافر پر تلوار اٹھایا، کافر نے اس پر تلوار اٹھایا اور وہ اسامہ رضی اللہ عنہ بچ گیا۔ جب اس کی باری بائی تو اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے اس کو مار دیا، قتل کیا۔ اور یہ بات نبی کریم کو پہنچ گئی، تو نے کہا تو ایسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی کریم میں اشکاک تان قلبی، تم اس کو کیوں نہیں چیر لیتا کہ دیکھ لیتا کہ اس میں کفر ہے؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا ہے، اس کے خلاف عمل نہیں کیا، تو خلاف عمل کرتا ہے، مثلا کہتے بت کو سجدہ کرتا ہے اس کے بعد بھی، یا مثلا وہ جو چیز اسلام میں اس کا حرمت معروف ہو، کیا ہو بات تو معروف ہی نہیں ہوتا، تو اس پر آپ کیسی فتویٰ لگاتے ہیں؟ تو نبی کے حضرت اسامہ زید فرماتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ کاش یہ اس نے بڑی افسوس سے بات کہا کہ میں اس کے اب بعد مسلمان ہوا تھا کہ یہ بات مجھے کیا نہ سننی پڑتی کہ نبی کریم بڑی محبت کرتے تھے اس ساتھ، اس کے والد صاحب کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اسے ڈانٹ، ہمیں بتانا تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کیوں گھس جاتے ہو۔ ہاں جب اس کی زندگی ہو، زندگی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اس کی زندگی اس کی تائید کر رہی ہو اس بات کی۔ تو اگر آپ نے یہ بات، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو ہماری بہت سی مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہماری بہت سی اختلافی مسائل، اختلافات اس میں حل ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کو پر خواہ مخواہ گستاخی رسول کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ کسی پر خواہ مخواہ کہہ دیں کہ تم مشرک ہو۔ ایک بار قصور میں تھے، مولانا مختار صاحب کے دورے والے میں کوئی اجتماع تھا، میں وہاں تک گیا تھا، تو وہاں ایک بہت سنجیدہ آدمی تھے، پروفیسر تھا، عالم بھی تھا، پروفیسر بھی تھا، خطیب بھی تھا، اور بڑا وہ بھی آ گئے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، درشی پڑے اللہ حضور، اس نے مجھے سوال کیا کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑے عظیم آدمی تھے، صوفی تھے۔ اس کو یہ بات حیرانگی بھی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہو گے کہ جنہوں نے ایسا ایسا لکھا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں کیسا لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میری شاعری مطلب نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز میں کسی کو گدی کا تصور آ جائے تو نماز خراب نہیں ہوتا، سامنے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ نماز خراب ہو جائے گا۔ اب کس قدر توہین آمیز کلمہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہا چلو وہ بات تو جو بھی ہو، لیکن میرا یہ یقین تھا قصہ یہ نہیں کہا ہے اس نے غلط مفہوم سے
چیز غلط ترجمہ کی. آج کل تو کتابیں ہیں, اگر وہاں نبی کے نے فرما رہے کہ ہل کی نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہ ہل کی نماز پڑھو. ہل کی خود کتاب کی طرف تو رجوع نہیں کرتے. تو اس وقت میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا, شاید دیکھا ہوگا کہ صوفیاء کے نزدیک ایک مسئلہ ہے, وہ کسی بات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کہ ہر طرف سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے کسی چیز کی طرف, اس کو کہتے ہیں صرف ہمت. صرف ہمت کی ترجمہ اس نے تصور سے کیا ہے. کسی اردو والے کتاب میں دیکھا ہوگا, اس نے حوالہ بتا دیا. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس نے کہیں صرف وہ عام تصور نہیں ہے, وہ خاص تصور ہے. اس کو میں اور کیا سمجھا سکتا ہوں. وہ خاص تصور ہے کہ پوری وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی طرف تمام خیالات کو دل سے نکال دے. اگر مسئلہ ایسا ہے تو میں آپ سے بتاتا ہوں, اگر میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں, آپ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, اور دل سے تمام خیالات نکال کر کے آپ کی تصویر کو اپنے سامنے لاؤں, آپ کے سامنے سجدہ کروں, میری نماز ٹھیک ہو جائے گی؟ کہا کہ نہیں. عالم تھا, سمجھدار تھا. تو پھر میں نے کہا اگر میں سترا, یہ جو لکڑی ہوتی ہے جو لوگ سامنے رکھتے ہیں, اب دیکھ رہے ہیں یہاں امام سامنے بھی رکھتے ہیں, اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو نماز ہو جائے گی؟ کہا کہ ہو جائے گا. تو بلکہ کیا ہے, مستحب ہے. اگر وہ مسجد کے اندر کہیں ہو راستے میں ضروری ہے کہ آپ رکھیں. میں فرض نہیں کہتا, لیکن وہ کہتے ہیں بڑی سنت ہے کہ وہاں کیا چیز کھڑا کیا جائے کسی چیز کو. تو وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی اگر گدھا آئے, گدھے کی کوئی عظمت نہیں ہوتی ہے کوئی. اگر گدھا خیال میں آ گئے, گدھے کی کوئی عظمت ہے کوئی؟ تو تپوس کو کہ چاہتا خار سوچ کر لو سے تعظیم بھی کہی, کوئی تعظیم کرے گا؟ یا تو صرف ہمت جو کرتا ہے تعظیم کے لیے کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر کے اس کی تصویر کو, صورت کو سامنے لا کر کے اس کی تعظیم کر کے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, خدا تمام خیالات کو دور کریں. کہا کہ مولانا آپ نے عجیب بات کی, لکھا تو اس نہیں. میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس وقت مولانا مختار صاحب نے فوراً کہا کہ کتاب میرے پاس ہے, اصل کتاب وہ فارسی میں تھی غالباً, وہ کتاب فارسی میں تھا غالباً جو اصل تھا. لیکن مجھے بہت عرصہ ہوا, تقریباً میرے خیال میں 20 سال سے بھی زیادہ وقت گزرا ہوا ہوگا. تو اس نے فوراً مثال نکالا, اس میں یہی بات الفاظ کی کہ صرف ہمت. تو میں نے کہا کہ مولانا یہ, اس کو میں نے عرض کیا کہ یہ ہم ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہیں, باتیں ایسی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ترجمہ والے غلطی کرتے ہیں, وہ صوفی ہوتا نہیں ہے, اور اسے وہ بڑا فتنہ برپا کر لیتا ہے, اس کی سے غلطی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کسی اصل کتاب کو دیکھو, پھر تصور خاص بھی ہوتا ہے, تصور عام بھی ہوتا ہے. جو آدمی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, وہ تو وہاں تو حکم ہے کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد. جب کوئی کہے کہ یا رب العالمین, تو اس وقت تصور میں کون آئے گا؟ اللہ آئے گا کہ یا اللہ اس بندے پر رحم کرو, اس بندے پر. تو اس کو تو بندہ تم نے بنا دیا. تصور تو آئے گا, لیکن ایک بندہ بنانا ہے اور ایک کیا ہے, اس کو خدا بنانا ہے. دونوں میں فرق ہے, فرق نہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا وہ نہیں آتا, وہ ہم خام وہاں کینچ تان کر کے کسی کی باتوں کو وہ سواں کر کے اس کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں عند اللہ ہی کیا ہوگا, کس قدر جرم ہوگا
قیامت کے دن پتہ چلے گا. آج کریں خیر لوگوں کے خلاف پر بگڑی تم کرو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ دنیا اندھیرا ہے, کل روشن سورج طلوع ہوگا قیامت کا, اس میں چونٹی بھی نظر آئے گی, کیڑا بھی نظر آئے گا, دیو بھی نظر آئے گا, گدھا بھی نظر آئے گا. پتہ چلے گا کون کس چیز پر سوار ہے. قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. اپنے خیال کرو, پروپیگنڈی مت کرو, بدگمانیاں نہ کرو, بہتان مت لگاؤ, لوگوں کے خلاف بلا وجہ باتیں نہ اچھالو, چغلی نہ کرو, شیطانی نہ کرو. مجھے تو پشتو شیطانی وایو شیطانی کی بولتا, وہ کہتے میں سچ بولتا ہوں, تو چغلی سچی ہوتی ہے لیکن ہے شیطانی کیا؟ یہ وہ شیطانی ہے کہ سچ کیا پردے میں شیطانی ہوتی ہے کہ آپس میں لڑاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں, حتیٰ کہ علماء کے اندر, یعنی علماء کی مطلب نہیں کہ میں بتا دیا تھا کہ وہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ اپنی بات کو جتوانا ہے, اخپل زون براوا سچ زون بار کو بتیشی بندے. تو یہ کس قدر خطرناک ہے. کل خدا کو تم کیا جواب دو گے؟ کل تو ایک بات کی پوچھ ہوگی. یہ تو حقوق العباد ہے, اللہ تعالیٰ اپنی حق کو معاف فرمائے گا جب چاہے, لیکن بندی کے حق کو تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں معاف کرے گا. اس کیا تو وہ تم کو اس کی وہ تمہاری نیکیاں دے دے گا اس کا, یا اس کی آپ کی تمہاری اس کی گناہ تمہارے سر پر رکھ دیں گے. اور ایک دوسری بات ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی طرف سے اس کو جنت لے جاؤ تو شاذ و نادر ہوگا. کیوں اتنا اچھا آدمی ہوگا, اچھا آدمی کہتے ہیں چلو اس کے پیسے کہ کرنا میں اپنی طرف سے دیتا ہوں. دنیا میں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اس نے بڑی کام کیے ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کل دیکھتے ہیں, پھر لوگوں سے باتوں سے اعتماد اٹھ گیا. اعتماد اس لیے اٹھ گیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ سے آج یہی درخواست ہے کہ کم از کم اگر آپ کی بدگمانی نہ کریں. بدگمانی سے لڑائیاں پیدا ہوگی, کسی نے تک ڈال دیا تو کہتے تو مودی پر تکی ہو چوالے تو خدا غار کا تکی بتانا چاہوں جدا مجھے وہ یہاں گلے میں وہ برغام اٹک گیا تو کہتے تو نے میرے لیے کہہ دیا, وہ تو خدا غلط تو پھنس جاتا ہے. تو میرے لیے کیا ہے, اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, پھر کیا وہ دشمنی بڑھ جاتی ہیں. یہ ہماری مسائل ہوتے ہیں. میں نے وہاں دیکھا تو مجھے سر کے برانڈ نکلی, وہ سر وہ ہوتا تو مجھے آنکھیں دکھائی, بھائی میں نے کیا آنکھیں دکھائی, میں تو دیکھ رہا تھا. تو بدگمانی نہ کریں, بدگمانی نہ کریں.